بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، میں ہوں حکیم محمد باسط فرام المحتاب ہربل دواخانہ تلہ گنگ سے۔ تو آج ہم بات کریں گے کھانسی کے بارے میں، یعنی کہ کھانسی کیا ہے اور اس کی علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہمارے گلے کے اندر اریٹیشن یعنی کہ خراش پیدا ہوتی ہے تو اس صورت میں ہم کھانسی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو گلے کے اندر اریٹیشن کیوں ہوتی ہے؟ عموماً طور پر جب باہر سے کوئی ایسی چیز آپ کی باڈی کے اندر چلی جاتی ہے، جیسے کہ کوئی ڈسٹ پارٹیکل ہو گیا یا کوئی ایسا وائرس ہو گیا، اگر وہ آپ کی باڈی کے اندر جاتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی سانس کی نالی ہے اس کے اندر خراش پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر اریٹیشن ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم جو ہے کھانسی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو جو کھانسی ہے وہ عموماً طور پر دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک خشک کھانسی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ریپروڈکٹیو کف، یعنی کہ کھانسی تو ہمیں ہوتی ہے لیکن وہ بھی خشک کھانسی ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی چیز جو ہے وہ کھانسی کے ذریعے ہماری باڈی سے باہر پروڈیوس نہیں ہوتی، تو اس کو ہم خشک کھانسی بولتے ہیں۔ ایک کھانسی جو ہوتی ہے وہ پروڈکٹیو کف ہوتی ہے، یعنی کہ بلغم والی کھانسی ہوتی ہے۔ جب ہم کھانسی کرتے ہیں تو کھانسی کے ذریعے ہماری باڈی کسی چیز کو پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے، جیسے کہ ریشہ وغیرہ ہو گیا، تو وہ کھانسی کے ذریعے ہماری باڈی جو ہے وہ اسے باہر کی طرف خارج کرتی ہے۔ تو یہ چونکہ ایک ہمارا حفاظتی نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک حفاظتی نظام بنایا ہے کہ جب ہمارے لنگز یا ہماری چھاتی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، یعنی اس پہ کوئی ریشہ وغیرہ جم جاتا ہے یا لنگز کے اوپر ریشہ وغیرہ جمتا ہے، تو وہ کھانسی کے ذریعے جو ہے وہ ہماری باڈی اس کو ریموو کرتی ہے۔ تو بعض اوقات سے یہ ہوتا ہے کھانسی اتنی شدید ہوتی ہے جو گلے کے غدود ہیں وہ متورم ہو جاتے ہیں، گلے میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بعض اوقات بخار بھی ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں کہوہ وغیرہ استعمال کریں، اور اس میں آپ 2-3 دانے لہسن کے ملا لیں، اور اسی طرح ایک چھوٹا سا ٹوٹا آپ ادرک کا ملا لیں، اور اس میں ایک چٹکی جو ہے وہ آپ ہلدی ملا لیں، اس کا آپ کہوہ بنائیں، اور اس میں بے شک آپ سبز چائے ملانا چاہیں تو وہ بھی ملا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ایسا کریں، اس میں ہاف لیمن نچوڑ لیں، اور ساتھ میں آپ آدھا چمچ جو ہے وہ شہد کا ملا لیں۔ یہ آپ کہوہ بنا کے پئیں تو یہ بہترین چیز ہے کھانسی کے لیے، کیونکہ جو شہد ہے وہ یہ کرے گا کہ جو آپ کی چیسٹ کے اور لنگز کے اوپر جو ریشہ جمع ہوا ہے اس کو خارج کرے گا، اور اسی طرح جو ہلدی ہے یہ بہترین اینٹی بائیوٹک ہے، یعنی کہ اگر چیسٹ انفیکشن وغیرہ ہے، گلے کے اندر انفیکشن ہے تو یہ اینٹی بائیوٹک کا کام کرتی ہے۔ اسی طرح جو ادرک ہے یہ گلے کی خراش کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے، تو اس کا آپ کہوہ بنا کے یوز کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ آپ چاہیں تو ایک دیسی نسخہ ہے جو میرے اپنے کلینک کا آزمودہ ہے، تو آپ یہ بھی بنا کے گھر میں رکھ سکتے ہیں، بہت آسان ہے۔ ملٹھی آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گی، 50 گرام آپ ملٹھی لے لیں، 50 گرام آپ برگی گو زبان لے لیں، اور 50 گرام آپ بنفشہ کے پتے لے لیں، تو اس کا آپ باریک صفوف بنا کے بھی رکھ لیں، اور ڈیلی بیس پہ جو ہے وہ ½ ٹی اسپون آپ اسی کہوے کے ساتھ یوز کریں تو آپ کو بہت ہی اس سے بہترین رزلٹ ملے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نیم گرم پانی میں آپ نمک ڈال کے اس کے آپ غرارے بھی کریں تو یہ بھی گلے کی خراش اور انفیکشن کے لیے بہترین چیز ہے۔ تو عموماً جو ہے ہم نزلے زکام میں اور گلے کی خراش میں سٹیم لیتے ہیں، جب کھانسی ہوتی ہے تو جو سٹیم ہے وہ بھی بہترین ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی سانس کی نالی کے اندر اگر کوئی ڈسٹ پارٹیکل وغیرہ ہے یا کوئی ایسا وائرس ہے تو سٹیم کے ذریعے جو ہے ہم اس کو خارج کر سکتے ہیں، آپ بھاپ بھی لے سکتے ہیں، بہترین چیز ہے۔ کوشش کریں، احتیاط کریں، اور کہوہ وغیرہ استعمال کریں، اور جو چکنائی والی جتنی بھی چیزیں ہیں اس دوران کوشش کریں وہ بند کر دیں، جیسے کہ ملک وغیرہ ہو گیا، دہی ہو گئی، اور چکنائی والی جتنی چیزیں ہیں جیسے کہ چاول وغیرہ ہو گئے، تو کوشش کریں ان کا کم سے کم استعمال کریں، اور کہوہ استعمال کریں۔ ساتھ میں آپ جو ہے پانی نارمل جو ہے روم ٹیمپریچر پانی وہ یوز کریں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔